بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زمانے کے اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ نمبر 1، ولادت سے لے کر نبوت ملنے تک، جس کی کل مدت 40 سال ہے، اور نمبر 2، نبوت ملنے سے لے کر ہجرت تک، اس کی کل مجموعی مدت 13 سال ہے۔ اس کو مکی دور سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ دعوت اور رسالت کا ابتدائی دور ہے۔ اور نمبر 3، ہجرت سے لے کر وفات تک، جس کی کل مجموعی مدت 10 سال، اس کو مدنی دور سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ آئندہ سیرت کے پیغامات کو ذکر کرنے میں انشاءاللہ اسی ترتیب کا خیال رکھا جائے گا۔ پہلے ولادت سے لے کر نبوت ملنے تک، اور پھر نبوت سے لے کر ہجرت، اور پھر ہجرت سے لے کر وفات تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو اہم واقعات ہیں، ان کے دروس، عبرتوں اور اسباق کو ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے نبوت ملنے سے پہلے کے احوال۔ آگے کچھ سننے سنانے سے پہلے ذرا ذہن کے سامنے تاریخ اور اتہاس کی بڑی بڑی کتابوں کی مدد سے 6 صدی عیسوی کے آخر اور 7ویں صدی عیسوی کے شروع کی دنیا کا نقشہ اپنے ذہن کے سامنے لے آئیے۔ دنیا کی زبردست اور سپر پاور طاقتیں اس وقت 2 تھیں، جن کے نام سے سب تھراتے تھے، جن کا لوہا مشرق اور مغرب مانے ہوئے تھے۔ مغرب یعنی ویسٹ میں رومن امپائر، روم کی حکومت، اور مشرق یعنی ایسٹ میں پرشین امپائر یعنی ایران کی حکومت۔ دونوں کی بڑی بڑی فوجیں تھیں، دونوں کے پاس دولت کی کثرت تھی، دونوں کا کلچر انتہائی عروج پر تھا، لیکن دونوں کی اخلاقی حالت، کیریکٹر پوزیشن بہت خراب تھی۔ عیش و عشرت نے مردانگی کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا تھا، اور روح اور دل کی بیماریاں ان میں پھیلی ہوئی تھیں۔ انسان کا رشتہ اپنے خالق سے بالکل ٹوٹا ہوا تھا، توحید کا چراغ تقریباً بجھا ہوا تھا۔ یہی حال کچھ زیادہ ساری دنیا کا تھا۔ تفصیل کا وقت نہیں، ورنہ مورخین نے، اتہاس لکھنے والوں نے چائنا، ہندوستان، مصر، ایجپٹ وغیرہ ایک ملک کا نام لے کر اس وقت ان کی جو اخلاقی گراوٹ تھی اس کی تصویر پیش کی۔ اس وبائے عام میں ملک عرب کا نمبر خاص۔ شاعری کے آرٹ میں یہ قوم یقیناً بہت آگے تھی، تجارت کے اندر بہت ہی ممتاز۔ چند اور اخلاقی جوہر بھی ان کے اندر خوب چمکے ہوئے تھے، مثلاً بہادری، سپہ سالاری، فیاضی، مہمان نوازی میں ان کا سکہ دور دور تک بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن ان سے آگے چلیے تو یہ لوگ بالکل کورے، آج اسے لوٹ لیا تو کل اسے ختم کر دیا۔ بے حیائی ان کے فیشن میں داخل، اور ستر کا نہ چھپانا عبادت کا جز تھا۔ شراب کی محفل جمی تو شام کی صبح ہو گئی، جوئے کی بازی لگی تو جسم سے کپڑے تک اتر گئے، اور خون کے انتقام در انتقام یعنی بدلہ لینے کا سلسلہ جو چلا تو کہنا چاہیے کہ صدی کی چھٹی ہو گئی، عمریں ختم ہو گئی، پشتیں گزر گئی، اور جھگڑا چکایا نہیں چکتا۔ یہ تھی 6 صدی عیسوی کی آخری تہائی کا ملک عرب۔ بات رہی عرب کے جغرافیہ کی، تو ایک طرف ایجپٹ اور ایتھوپیا، دوسری طرف روم و شام، سیریا، پیلسٹین، فلسطین اور سارا یورپ، تیسری جانب عراق اور ایران، اور چوتھی جانب سمندر ہی سمندر۔ گویا عرب اس وقت کی مہذب دنیا کا عین چوراہا تھا۔
حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ وہ گویا مرکز العالم یعنی دنیا کا سینٹر تھا۔ تاریخ اور جغرافیہ دونوں کی شہادت ہمیں یہی بتلاتی ہے کہ اکیلے عرب ہی کی نہیں بلکہ دنیا کی اصلاح کے لیے اس سے بڑھ کر ضروری وقت اور زمانہ اور کون سا ہو سکتا تھا، اور مقام اور پیلس اس کے لیے عرب سے موسوع اور مناسب ترین اور کون سا ہو سکتا تھا۔ زمان و مکان دونوں کے لحاظ سے ولادت اس سے زیادہ باسعادت اور کون سی ہوگی۔ آپ میرے ساتھ آئیے، ہم 1450 سال پیچھے کی طرف چلتے ہیں۔ اسی عرب کے اندر مکۃ المکرمہ کی سرزمین ہے۔ عبد المطلب کے گھر میں ان کے دنیا سے رخصت ہو چکے جوان چہیتے فرزند حضرت عبداللہ کی بیوی حضرت آمنہ کے بطن سے انتہائی حسین و جمیل، خوبصورت اور خوبصیرت بچہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت آمنہ خود فرمایا کرتی تھی کہ جب آپ میرے پیٹ میں تھے میں نے کوئی بوجھ محسوس نہیں کیا، اور عجیب برکتیں اس زمانے میں ظاہر ہوتی رہی۔ ایسے خواب دکھائے جاتے رہے کہ جس میں صاف طور سے یہ اشارہ تھا کہ تمہارے پیٹ میں جو ذات پرورش پا رہی ہے وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، وہ اپنے دور کا نبی، اللہ کا مقرب ترین بندہ اور ہادی عالم ہے۔ یہ حضرت آمنہ کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے محبوب ترین پیغمبر کی والدہ ماجدہ ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ آپ کی پیدائش سے صرف 50 دن پہلے ہی مکہ کی سرزمین کے در و دیوار نے ابرہہ اور اس کی فوج کی حرم کعبہ کے ساتھ گستاخی اور اس کا برا انجام دیکھا تھا۔ یہ مکہ کی تاریخ کا انتہائی عجیب واقعہ تھا۔ ابرہہ نے یمن کے پائیتخت صنعاء میں ایک بڑا گرجا بنایا تھا اور وہ اسے مرکز اور سینٹر بنانا چاہتا تھا، مگر خدا کی مخلوق خانہ کعبہ ہی کی طرف رجوع ہوتی تھی۔ ابرہہ نے طیش میں آ کر خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کی نیت کی۔ ہاتھیوں کی بڑی تعداد اور فوج لے کر مکہ آ گیا۔ اللہ نے کمزور چڑیوں کے ذریعے کے لشکر سے ابرہہ اور اس کے پورے لشکر کو ہلاک کر دیا۔ قرآن مجید میں سورۃ الفیل میں اس واقعے کا ذکر ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا کہ اللہ نے ان کی چال کو ناکام نہیں کر دیا اور ان پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کی کنکریاں پھینک رہے تھے، چنانچہ انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر ڈالا۔ ابرہہ کا یہ واقعہ بہت مشہور ہوا۔ بہت سے دور اندیشوں نے اس سے یہ سمجھا کہ مستقبل قریب فیوچر میں کوئی بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ اسے اس بات کی نشانی بھی سمجھا گیا کہ عنقریب کوئی ایسا خدا کا بندہ پیدا ہونے والا ہے جو دنیا میں انقلاب لائے گا اور کعبہ کو بتوں کی نجاستوں سے پاک کرے گا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے ایسے واقعات پیش آ رہے تھے جو دنیا کو آگاہ کر رہے تھے کہ تبدیلی آنے والی ہے۔ ایسی علامتیں ظاہر ہو رہی تھی جو عقل مندوں کو سمجھا رہی تھی کہ جہالت اور ضلالت کی تاریک رات ختم ہونے والی ہے اور علم و ہدایت کی صبح طلوع ہونے والی ہے۔ جیسے بہار کے آنے سے پہلے ہی اس کی علامتیں نمایاں ہونے لگتی ہے، صبح ہونے سے پہلے ہی اس کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں، بارش ہونے سے پہلے ہی ٹھنڈی ہوائیں اس کی تمہید بن کر جسم اور روح کو باغ و بہار کرتی ہیں، ٹھیک اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں پوری انسانیت پر وہ فصل بہار کا موسم آنے والا تھا جس پر کبھی خزاں پتجھڑ کا موسم نہیں آنا تھا، جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جگر گوشے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کے سامنے دست سوال دراز کیا تھا اور کہا تھا، اے ہمارے پروردگار، ان میں ایک ایسا رسول بھیجنا جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاکیزہ بنائے۔ بے شک تیری اور صرف تیری ذات ہی وہ ہے
جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کی حکمت بھی کامل۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کی قبولیت کا مظہر ہوں۔ یہی وہ نور کامل تھا جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اس رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہے۔ آپ کی شکل میں مردہ انسانیت کے لیے رحمت کی وہ بارش برسنے والی تھی جس کی منتظر اور پیاسی پوری دنیا تھی۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بالکل درست ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آنے والی اس بہار کے موسم، اس جان بہارا اور اس صبح ہدایت کا، بلکہ رحمت کی اس بارش کا انتظار ہر انسانی طبقے کو تھا۔ چنانچہ یتیم منتظر تھے کہ ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا والی بننا تھا اور ان کے درد کو اپنا درد سمجھنا تھا، اس لیے آپ کو یتیم بنا کر پیدا کیا گیا۔ اور قرآن میں کہا گیا کہ یہ واقعہ نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو یتیم پایا اور پھر آپ کو ٹھکانہ دیا، اسی لیے آپ سے کہلوایا گیا چنانچہ آپ نے اپنی شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں ان دونوں انگلیوں کی طرح ہوں گے، اور دونوں کے مرتبے میں بس معمولی سا فرق ہوگا جو ان دونوں انگلیوں کے درمیان۔ بیوائیں منتظر تھی، بیوگی کا داغ ان کے لیے تمام حقوق سے محروم کرنے والا داغ بن کر رہ گیا تھا۔ آپ کو ان کا حق دلوانا تھا، ان کی عظمت بحال کرنی تھی، ان کا سہارا بننا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، بیوہ اور مسکین کا خیال رکھنے والا، کبھی نہ تھکنے والے تہجد گزار اور ہمیشہ روزہ رکھنے والے روزے دار کی طرح ہے۔ مظلوم منتظر تھے جو ظالموں کے شکنجے میں پس رہے تھے، کوئی ان کو بچانے والا نہیں تھا۔ آپ کو ان کا سہارا بننا تھا، ان کو ظلم سے بچانا تھا، ان کو محرومی کے احساس سے نکالنا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے پوچھا، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روکا جائے۔ نیز یہ بھی کہلوایا گیا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ سمندر اور خشکی بحر و بر منتظر تھے، وہ فساد سے بھر چکے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے۔ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا اور بگاڑ غالب آ گیا۔ الغرض پوری کائنات منتظر تھی، آپ کو ہدایت کا، حق اور خیر کا، عدل اور پرہیزگاری کا انقلاب لانا تھا۔ صورتحال کچھ یوں تھی جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے۔ کہنے والے نے بالکل سچ کہا، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی۔